والیتاما اور یتیموں پر، یعنی خاص طور پر یتیموں کا حق ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف رشتہ دار ہیں، ایک طرف یتیم ہے، کس کو دے کس کو نہ دے، کیا کریں گے آپ؟ عام حالات میں تو ضرورت مند رشتہ دار کو آپ پریفرنس دیں گے اور اس کے بعد یتیم کو دیں گے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے پاس ہے سب کچھ، ٹھیک ہے اپنا کھاتے پیتے ہیں، لیکن آپ کسی ایسے یتیم کو جانتے ہیں کہ جس کے حالات بہت خراب ہیں، تو پھر رشتہ داروں کو بائی پاس کر کے آپ یتیم کو پہلے دے سکتے ہیں، یعنی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں۔ عام حالات میں تو ترتیب یہی ہے، لیکن ضرورت کے وقت ترتیب بدل بھی جائے تو بدلنے میں کوئی حرج، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن بہرحال رشتہ داروں پہ خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ جو مسکین کو دیتے ہو، ایک وہ جو رشتہ دار کو دیتے ہو، ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار پر ہے جو تم رشتہ دار کو دیتے ہو۔ تو آج اپنے کسی نہ کسی رشتہ دار کو ضرور یاد کیجیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، خاندان کی ٹائز مضبوط ہوتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے کام آتا ہے انسان۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو ایک بیڈ فیلنگ اور ایک نان کوآپریشن کی سی فضا رہتی ہے وہ سبسائڈ ہوتی ہے۔ والیتاما اور یتیموں کو، خواہ وہ اپنے رشتہ دار ہوں یا پھر دور کے لوگ ہوں۔ والمساکین اور مسکینوں کو، مساکین مسکین کی جمع ہے، ضرورت مند، نیڈی پیپل۔ اب نیڈی کون ہے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین صرف وہ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں، مسکین وہ نہیں جو ہاتھ پھیلائیں اور ایک ایک یا 2 کھجوریں یا روٹی کے لقمے لیتے جائیں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہیں کہ ان کے سب کام نکل جائیں، ان کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں، اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے لوگوں کو علم ہو جائے تاکہ کوئی انہیں کچھ دے۔ تو کیا کرائیٹیریا مسکین کا؟ مسکین وہ نہیں کہ جو ہاتھ پھیلائے اور لوگ تھوڑا بہت اس کے ہاتھ پہ رکھ دیں، وہ بھی مسکین ہے کہ جو ظاہر نہیں کرتا اور اسے کوئی پہچانتا نہیں کہ یہ بھی مسکین ہے، لیکن سفید پوش جس کو کہتے ہیں، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اگر آمدنی اتنی ہے، اتنے گھنٹے وہ کام کرتا ہے اور فلاں جگہ کام کرتا ہے اور اتنے اس کے بچے اور اتنے پڑھنے والے ہیں، تو اس سے کیا ہے انسان خود بھی اندازہ کر سکتا ہے۔ تو ایسا شخص جو مانگے، ضروری نہیں کہ وہی مسکین ہو، نہ مانگنے والا ضرورت مند بھی مسکین کے دائرے میں آتا ہے۔ اس کے پاس کیا نہ ہو، مثلا کھانے کو نہ ہو، یا لباس نہ ہو، یا پھر رہنے کی کوئی جگہ نہ ہو، یا شادی نہ کر سکے، یا اس کے پاس سواری نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتا، لہذا وہ گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے، مسکین۔ اسی طرح ایک لفظ فقیر بھی آتا ہے۔ فقیر جو ہوتا ہے نا وہ شدید ضرورت مند کو کہتے ہیں، اور مسکین اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے، یعنی کچھ ہے کچھ نہیں، ساری ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، کچھ پوری کر لیتا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے لوگوں پر بھی مال خرچ کرنا چاہیے۔ وابن السبیل اور مسافر پہ، خواہ وہ اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سفر میں محتاج ہو جائے تو اس پہ بھی خرچ کرے۔ اور ویسے بھی عمدہ اخلاق میں سے ہے کہ انسان اپنے سفر کے ساتھیوں پر خرچ کرے، اس سے محبت بھی بڑھتی۔ والسائلین اور سوالیوں کو بھی دے۔ مسکین اور وابن السبیل ہو سکتا کہ نہ مانگے، لیکن سوالی وہ جو مانگ کر لے، سائل کی جمع ہے۔ اور اس میں وہ سوالی بھی جو زبان مقال سے سوال کرے، یعنی بول کے سوال کرے، اور وہ بھی جو زبان حال سے سوالی ہوں، یعنی ان کی آنکھوں سے یا ان کی جو حرکتیں ہیں ان سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص بھوکا ہے، ضرورت مند ہے۔ مسکین تو سب کچھ چھپائے بیٹھا ہے، لیکن سائل جو ہے وہ مختلف باتوں یا مختلف طریقے سے اپنے مسئلے کو پیش کر رہا ہے، تو اس کو سمجھو اور اس کو بھی دو۔ اور اگر کچھ نہیں دے سکتے، عام حالات میں لوگ اس کو بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ تو بیگرز ہیں اور ان کو تو عادت ہو گئی ہے اور یہ تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایسے میں فرسٹریٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو مت جھڑکو، مت ڈانٹو، برا بھلا نہ کہو، نہیں دے سکتے نہ دو۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کر دینا، بھلی بات، میٹھا بول دینا، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، اگنور کر دینا، یا کسی کی جو اریٹیٹ کرنے والی چیز ہے اس پہ آگے سے کچھ نہ کہنا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو کہ انسان دے بھی اور ساتھ بولتا بھی چلا جائے اور ساتھ باتیں بھی سناتا جائے۔ تو والسائلین، سوال کرنے والے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، خاص طور پر وہ سوالی جو اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرے،
یعنی ہے اور پھر مانگے چلے جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من سأل الناس اموالہم تکثرا، جو لوگوں سے ان کا مال مانگے اس لیے کہ اپنے مال میں زیادتی کر لے، کثرت حاصل کر لے، فإنما يسأل جمرا، تو وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے۔ فلیستقل او لیستکثر، اس کی مرضی ہے تھوڑے اکٹھے کرے یا زیادہ اکٹھے کرے۔ یعنی اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے سوال، جبکہ انسان کے پاس ہو لیکن اپنا خرچ نہ کرے، کیا کرے؟ دوسرے سے لے کے خرچ کرے تاکہ اپنا مال جمع رہے، وہ زیادہ بڑھتا رہے اور مانگ تانگ کے گزارا کرے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا جن کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مال کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔